آج کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے جو سرکاری اور ملازمین اور یہ سارے، یہ پاکستان کے ریسورسز کو، پاکستان کے خزانے سے جس طرح اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. قائد اعظم کی زندگی سے مجھے وہ قصہ دوبارہ اپنی نیشن تک پہنچانا ہے کہ جہاں وہ ایک سگار کوئی ان کے لیے خرید کے لے آیا تھا. I must compliment you. You have a good memory, mashallah. You remembered the talk. وہ یہ تھا کہ زیارت میں آخری دنوں میں تھے، بہت نڈھال رہتے تھے، پورا دن نیم بے ہوش رہتے تھے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. تو ایک دن تھوڑے فریش تھے تو باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اے ڈی سی کو بلایا اور اے ڈی سی کو بلا کے کہا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ. سگار نہیں چھوڑا تھا آخری دم تک. تو کہتے ہیں سگار کا بل لے کر آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے، آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے اور آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی تو بل تو پے ہو چکے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا وہ سارے بل لے کر آؤ جو پے کیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، بل منگوائے گئے سارے جو پے ہو چکے تھے. اپنی ذاتی چیک بک سے بل کاٹا اور اے ڈی سی کو انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ سیلف لیسنس میں نے کیا کہا، بالکل ایک سگار کبھی روادار نہیں ہے. اور شاید آپ کو ایک اور میں بتاتا چلوں کوئکلی کہ جب آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا تو فاطمہ جناح کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا کریں. تو انہوں نے اے ڈی سی کو بلایا کہ کیا کریں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا، دوائیاں تب کریں گے ان کو کچھ کھلائیں تو کیا کریں. اے ڈی سی کو یاد آیا کہ لاہور میں فلاں ممدوٹ ہاؤس میں باورچی ہے، جب یہ لاہور تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کوک بلاتے ہیں کہ اس کو بلا لو، کھانا وہ بناتا ہے، وہ پسند کا باورچی ہے، اس کو کیوں نہ ہم جہاز سے زیارت اور کوئٹہ بلا لیں. بلایا گیا اس کو، بتایا بغیر قائد اعظم کو. ٹھیک ہے، کھانا فاطمہ جناح نے کہا کہ جو ان کی پسند کا ہے، جو تم سب سے اچھا بناتے ہو بناؤ. فاطمہ جناح کمرے میں کھانا لے گی بنوا کر. ٹھیک ہے، ضد کی بھائی کو کہ چکھ لیں کھانا. قائد نے ذرا سا چکھا، اس کے بعد دیکھا کہ پیٹ بھر کے کھا لیا. تو برتن اٹھائے گئے باہر، بہت خوش تھی بہن بھی اور سارا سٹاف کے. اتنے دنوں بعد قائد اعظم نے یہ برتن خالی آئے ہیں یا کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کھانا کس نے بنایا تھا. تو کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا قائد اعظم کے سامنے. پھر کہنا پڑا کہ سر وہ جو ممدوٹ ہاؤس باورچی تھا ہم نے وہ بلا لیا تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، اس کو کیش انعام دیا. ٹھیک ہے، پھر اپنی ذاتی چیک بک سے چیک کاٹا اس کی ریٹرن ٹکٹ کا اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ ایک غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور آج دیکھیں کہاں کہاں کھانے کے لیے کس کس ملک میں جاتے ہیں ہمارے لیڈر. میں تو آپ کے لیڈر کا قد دکھا رہا ہوں، ہم نے خود مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارا قد کدھر ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ہماری آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے چشتی کہ اتنے بڑے لیڈر کے ہم ڈسینڈنٹس ہیں، اتنے بڑے لیڈر کے. کیا وجہ ہے خالد کہ ہمارے جو لیڈرز، ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لیڈرز اس طرح سے پروڈیوس ہی نہیں ہوئے. اس کی ایک ریزن جو آج آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ قائد اعظم کو فالو ہی نہیں کیا گیا. جس طرح ایک انفلوئنسر کو آپ فالو کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہماری قوم کیوں بھول گئی اتنی عظیم شخصیت کو؟ ایک تو بدقسمتی سے قائد اعظم کو ٹائم نہیں ملا اپنی صحت کی وجہ سے کہ وہ کر سکتے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، اگر مجھ سے پوچھیں کہ لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے تو آپ حیران ہوں گی. لوگ کچھ کہتے ہیں، کوئی یہ کرے وہ کرتے. میرا ماننا بالکل ڈفرینٹ ہے کہ لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے جیسے اور لیڈر پیدا کرے. کلونز، بالکل، ٹو میک یور کلونز. اگر آپ صحیح لیڈر ہیں تو وہ آپ کا ویژن کیری کریں گے، وہ آپ کا مشن کیری کریں گے، وہ آپ کی پیشن کیری کریں گے. لیکن اب جب آپ خود انسیکیور ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ میرے جیسا کوئی نہ بنے، میرے جیسا کوئی نہ بنے. اور شاید ہمارا آج کا لیڈر اسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہے